مفصل تو ذرا سنا ہونا جی، ایمان مفصل بچہ سنانا ہے، بڑا سنانا ہے تو کیا آخنا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پھر وہ آخنا کسی جائے تے صحابہ نہ ذکر آیا ہے، کسی جائے تے صحابہ نہ ذکر آیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہتے ہیں یہ آل کا ذکر ہوا ہے، اصحاب کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ درود شریف سے پہلے کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کیا پڑھ کے آئے ہو؟ التحیات پڑھ کے آئے ہو؟ ذرا پڑھو نا میرے نال رالتے پڑھیں۔ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، آگے پڑھیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ عباد اللہ الصالحین سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ ابھی درود پاک تک نہیں پہنچے، عباد اللہ الصالحین میں آپ پڑھیے تو پتہ چل جائے گا۔ اول عباد اللہ الصالحین میں ابو بکر صدیق داخل ہے، عمر فاروق داخل ہے، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ داخل ہیں، تمام اصحاب و اہل بیت داخل ہیں۔ اور جب بات کرتے ہو درود پاک کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہتے ہیں یہاں آل سے مراد حضور کی آل ہے، یہاں اصحاب مراد نہیں۔ قرآن پڑھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اغرقنا آل فرعون، قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی ساری آل غرق ہو گئی۔ فرعون نے کتنے بچے ہیں؟ سارا لشکر۔ قرآن آل کے طور پر ذکر کرتا ہے، آل میں اولاد بھی شامل ہے، آل میں ساتھی بھی شامل ہیں، آل میں اصحاب بھی شامل ہیں۔ جب عباد اللہ الصالحین کہا، جہاں بھی آل و اولاد و اصحاب شامل ہیں۔ جب آل محمد کہا، جہاں بھی آل اصحاب اولاد سارے شامل ہیں یا نہیں؟ کہتے جی وہ آمنت باللہ ساری پڑھی ہے، ایک صحابہ کا ذکر تو نہیں آیا۔ یہ جب کتبی ہی پڑھی ہے تو آسمان سے اترنے والی کتابوں پر ایمان، جب بات صحابہ کی کرو گے نا تو اس کتبی ہی میں انبیاء پر اترنے والی کتابوں پر جب ایمان لائے، تورات میں دیکھو تو صحابہ موجود ہیں، انجیل میں دیکھو تو صحابہ موجود ہیں، زبور میں دیکھو تو صحابہ موجود ہیں، قرآن کے 30 پاروں میں دیکھو تو صحابہ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ حج پہ کوئی گیا ہے آپ میں سے تو ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ۔ عمرے تھے کتنے بندے گئے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو لے جائے، آمین، سب کو لے جائے، آمین، اتنی آمین نہ۔ مقام ابراہیم وہاں پہ ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگ جائیں، اللہ اس پتھر کو قرآن میں بیان کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو قرآن شعائر اللہ کہتا ہے۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ جہاں پہ حاجرہ کے قدم لگ جائیں ان کا بھی ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے یہ پاکیزہ دل والے ہیں۔ چکوال والوں بتاؤ تو صحیح، ابراہیم کے قدم پتھر پہ لگ جائیں تعظیم ضروری ہے، حاجرہ کے قدم صفا و مروہ پہ لگ جائیں تعظیم ضروری ہے۔ مصطفیٰ نے جن کو بوسے دیے، سبحان اللہ، ابراہیم کے قدم پتھر پہ لگ جائیں تو تعظیم ضروری، اور مصطفیٰ کو کندھوں پہ ابو بکر نے اٹھایا۔
سبحان اللہ اور گود میں سلایا ہے، اور حضور کے سفر حضر کا مشکل گھڑی میں ہر وقت کا ساتھی بنا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کو کبھی بھی جزوی مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب بھی نبوت تک پہنچنا ہے تو واحد راستے کو صحابہ کہتے ہیں، بے شک واحد واسطے کو اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد واحد راستے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اور واحد راستے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ حضور کی تربیت میں رہنے والے لوگ معمولی نہ تھے، جن کی پیشانیوں پہ آقا نے بوسے دیے، جن کے ہاتھوں کو میرے نبی نے چوما، جنہوں نے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھایا، جن کو دیکھ کر حضور کی شبیہ حضرت حسن و حسین کی جھلک صحابہ کو حضور کی یاد دلا دے، جو حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ وہ ہمارے لیے جزوی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اس لیے بات ختم نبوت کی ہو، صحابہ اہل بیت کی ہو، قرآن کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے ایمان، اول جن لوگوں نے قرآن مجید کو لکھا ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور بدقسمتی کہ اس پاکستان میں 75 سالوں میں ان مقدس نفوس کی عزت کے لیے قانون اتنا کمزور تھا کہ اگر کوئی صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے لیے سزا صرف 3 سال تھی۔ اس قانون کے بننے سے پہلے اگر کوئی حضرت علی کی گستاخی کرتا سزا صرف 3 سال۔ اس قانون کے بننے سے پہلے اگر شہید کربلا حضرت حسین کی کوئی گستاخی کرے سزا 3 سال۔ اس قانون کے بن جانے کے بعد اگر کوئی حضرت علی حسن اور حسین کی گستاخی کرے ساری عمر جیل میں رہنا پڑے گا۔ علی والوں کو اس قانون سے خوشی ہے یا نہیں ہے؟ شہید کربلا حضرت حسین کی کوئی گستاخی کرے تو صرف 3 سال کے لیے جیل میں جائے۔ اب نیا قانون جو پاس ہو رہا ہے اس میں حضرت حسین کی گستاخی کرنے والے کو ساری عمر جیل میں سڑنا پڑے گا۔ حسینی خوش ہیں یا نہیں ہے؟ خوش ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، ایک طبقہ جو حضرت علی سے محبت کا دعوے دار بھی ہو، حضرت علی کے گستاخ کے لیے قانون صرف 3 سال کا، اور وہ خاموش رہے۔ آج حضرت علی کے گستاخ کے لیے قانون عمر قید کا بنا ہے تو علی والوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی، علی کے دشمنوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بے شک حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گستاخ کے لیے سزا صرف 3 سال تھی۔ اب جو قانون بننے جا رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوئی گستاخی کرے گا ساری عمر جیل میں رہنا پڑے گا۔ حضرت خدیجہ کے بیٹے اس قانون سے خوش ہوں گے یا پریشان؟ خوش ہوں گے۔ دن نکلتا ہے تو رنگ واضح ہوتے ہیں، اور جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بڑے چھپے ہوئے لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کو بہت مرتبہ ہیضہ ہوا ہوتا ہے، یہ بھی پہنچے انہیں ہر سال بعد پھکی کی نڑا سے جیڑیاں تو سب پھکیاں ملنے نہ سب پتہ ہے سارا۔ یہ جو وہاں سے پھکی خرید کے لاتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جس رنگ کے لفافوں میں تمہیں ملتی ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہے، جن پوڑیوں میں تمہیں یہ بغیرتی کی دوائی گھول کے دی جاتی ہمیں پتہ ہے۔ ظالموں، گنبد خضراء میں ابو بکر آرام کر رہے ہیں، تمہیں وہ بھی نظر نہ آئے؟ اور جن کے لیے ان کی رائے تھی نہیں یہ ویسے نہیں ہے، یہ ویسے نہیں ہے، کتے نے زبان کٹی ہوئی ہوئے بھوکڑنی آواز نہ بھی کٹے تو منہ بھیڑا ضرور کرے نا۔ زبان کپی ہوئی ہوئے بھوکڑ دے دل ہوئے تو منہ بھیڑا ضرور کرے نا۔ یہ بندے آخر جناب نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو ویسا نہیں ہے۔ بل پاس ہونے کے بعد کتنے لوگ بلوں سے باہر آئے، کتنے لوگوں کا اصل چہرہ دیکھا۔ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تم کہتے ہو وہ میرے علم کی وجہ سے میرا احترام کرتے ہیں، ظالم یہ تو سوچ جس کو ابو بکر پسند نہیں آیا اس کو تو کیسے پسند آیا۔ کہتے جی میرا بڑا احترام کرتے ہیں،
جس کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مصطفیٰ نے مانگا اس عمر کا تو احترام نہیں کیا، تیری شکل زیادہ خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو مختلف اوقات میں رنگ بدل کر بھیس بدل کر کہیں نہ کہیں چھپے رہتے تھے، اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ حضرت علی کے گستاخوں کے خلاف جب قانون پاس ہوا، علی والے خوش ہیں اور علی کے منکر پریشان ہیں۔ شہید کربلا حضرت حسین کی عزت کا جب قانون پاس ہوا، حسینی پورے ملک میں خوش ہیں اور حسین کے منکر پریشان ہیں۔ حضرت حسن کے دوست خوش ہیں اور حضرت حسن کے منکر پریشان ہیں۔ انشاءاللہ یہ سینٹ سے بھی پاس ہوگا اور انشاءاللہ صدر پاکستان کے دستخط بھی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ قانون بھی بنے گا، اور اگر کوئی راستے کی رکاوٹ آئے گی، پورے ملک کے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چتوال کے لوگ دور کرنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ آپ تیار رہیں گے؟ اور ہو سکتا ہے جس دن یہ سینٹ کے اجلاس کے ایجنڈے میں آئے، ہو سکتا ہے ابھی قائدین نے اس پر کوئی لائحہ عمل کا اعلان نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس دن اراکین سینٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کو سینٹ کے باہر پھولوں کے ساتھ موجود رہنا پڑے، تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں گے؟ آپ اس کے لیے بھی محنت کریں گے؟ اپنے علاقوں میں اس حوالے سے ذہن سازی کریں کہ اس ملک کو فرقہ وارانہ فسادات سے نکالنے کے لیے اراکین قومی اسمبلی نے جو قدم اٹھایا ہے، پاکستان کے 7 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کا بوڑھا ان اراکین قومی اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کہتے جی یہ پہلے سی مان کے نایا، لیکن یہ پیش پہلے آزم تارک کی تھا، اس وجہ کو لوگ اسائیں بل قبول نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب تم نے یہ طے کر لیا جہاں ہم ہوں گے تم وہاں نہیں ہوں گے، ہم یہاں علی کے ساتھ ہیں، ہم وہاں بھی علی کے ساتھ ہوں گے، اور تم یہاں بھی دوسری طرف ہو، اور قیامت میں علی کے غلام جنت میں ہوں گے، علی کے دشمن جہنم میں ہوں گے، باقی تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کہتے جناب یہ مولانا اعظم طارق کا بل ہے، اس لیے ہمیں پسند نہیں آیا۔ یہ نہ دیکھو بل کس کا ہے، یہ دیکھو کہ اس میں جان اتنی تھی کہ اراکین قومی اسمبلی میں کوئی ایک ممبر بھی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ یہ دیکھو کہ اس میں دلیل اتنی مضبوط تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا۔ یہ نہ دیکھو کہ بل کس کا تھا، یہ دیکھو کہ بات اتنی سچی اور پکی تھی، قائمہ کمیٹی میں تحریک انصاف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی کے MNAs میں کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہ کر سکا۔ اس کا مطلب ہے اعظم طارق کی بات اتنی سچی تھی کہ آج سارا پاکستان اعظم طارق کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری بات دلیل کی بنیاد پر ہے، ہماری بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے تھے ہمیں تو بعد میں پتہ چلا۔ اگر آپ گوشت خریدنے کے لیے گئے، اس نے گدھا بیچ دیا، آپ کو پتہ نہیں تھا تو چلے، لیکن اگر آپ دوبارہ گئے اور آپ کو پتہ چل گیا تو دوبارہ وہاں سے خریداری ہٹ دھرم تو کر سکتا ہے، ہٹ حرام تو کر سکتا ہے، کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ چلے کوئی بات نہیں، ایک موقع آ گیا، اللہ نے تمہیں دکھا دیا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ پہلے اطلاع نہیں ہوئی ہوگی، اب اطلاع ہو گئی کہ ناموس اہل بیت، ناموس اصحاب کی قانون سازی پر جو طبقہ دل میں لا رہا ہے، اس کا اہل بیت اور اصحاب سے تعلق نہیں ہے۔ ہم امید کریں گے وہ طبقہ جو کسی بھی وجہ سے دشمنان اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے قریب نظر آتا تھا، اب دوبارہ ان سے ایسا قدم نہیں اٹھے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ ایسا قدم اٹھانے کی بار بار جسارت کریں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہے، حقیقت میں آپ کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس فکر کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور میں آج کل اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 10 لوگوں کو لے کے نہیں آنا، بس صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں مولانا صاحب دودھ پیتے بچے لے کر بھی آؤں گا تو آؤں گا انشاءاللہ۔ سارے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کا حامد ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔